مہنگائی وہ کہہ رہے ہیں صدر مملکت عارف الوی صاحب، او بھائی یہ کہاں سے آئی ہے، کہاں سے اتری ہے، کس سے پوچھ کے آئی ہے؟ اگر آپ لوگ بھرپور تیاری کے ساتھ، اب تو ان کا رول الوی صاحب کو اور ہے، یہ کرتوں دھرتوں میں شامل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، تو بھائی ان زمانوں میں صدر صاحب بات کرنی تھی نا کہ بھائی تیاری کرو، ہوم ورک کون سی ہے، اچھا کون سے ایسے حقائق تھے جو ہم جیسے لوگوں سے بھی چھپے ہوئے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پاکستان پہ اندرونی قرضہ کتنا ہے، بیرونی قرضہ کتنا ہے، اکنامک کنڈیشنز کیسی جا رہی ہیں، وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا ہے، ایکسپورٹ کدھر جا رہی ہے، امپورٹ کدھر جا رہی ہے، مینوفیکچرنگ کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور انجینئرنگ گوڈز اس ملک میں بن رہی ہیں نہیں، ایک شپ لوڈ دیکھو، ایک بنیادی بات، ایک بحری جہاز بہت بڑا بھر کے بھیجتے، نالائکی کی انتہا، کاٹن کا، اس کے عوض وہ اتنا سا پرزہ دیتے ہیں چونکہ وہ عقل بیچتے ہیں۔ اب اگر رونا، اور دوسری بات آپ لوگ سمجھا نہیں پا رہے ہیں، میرا ذاتی اسیسمنٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں نے ایک اور ٹی وی پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے ہر شعبے میں بھاری ترین اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو گزشتہ حکمرانوں کے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، کہ بہت بڑے بینیفیشریز رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے اربوں روپیہ کمایا ہے۔ They will make sure کہ پی ٹی آئی کے پاؤں نہ جمنے پائیں، چونکہ اگر یہ بچ گئے تو سمجھو وہ مر گئے۔ یہ ہے زندگی موت کی لڑائی، یہ ہے سروائیول کی جنگ۔ اس میں بڑے بڑے اونچے نیچے مراحل آئیں گے، اور یہ سوچنا کہ 1.5 سال میں سب سیدھا ہو جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس ملک کے سارے ڈائناسورز، سارے مگرمچھ، وہ جو شارک مچھلیاں ہیں، سب اکٹھی ہو کے، یہ جتنے گاڈزیلاز ہیں، جتنے یہ گلیڈیٹرز ہیں اس ملک کے ہر شعبے میں، جنہوں نے خوب رج کے ان کے ساتھ مل کے لوٹ مچائی، وہ پوری کوشش کریں گے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ ایک لمبی لڑائی ہے، لمبے حوصلے کی ضرورت ہے، اور وہی ان میں سے جیتے گا جس کے پاس حوصلہ زیادہ ہوگا، ہمت زیادہ ہوگی۔ اور آخری بات میری سمجھ سے باہر ہے، یہ باقاعدہ اسٹیٹ کو، سچی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ اسٹیٹ کو ایک نان سیریس قسم کی چیز بنانے والی بات ہے۔ جیسے ایک انسان کا ایک انفرادی شعور ہے، میرا ایک، آپ کا ہے، میرا ہے، ایک ہمارا لاشعور ہے۔ کچھ چیزیں پھر وہاں پھسل کے ادھر چلی جاتی ہیں۔ مثلاً وہ جو امریکنز کے بارے میں کہتے ہیں ویٹنام سنڈروم، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری جن نسلوں نے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنتے نہیں دیکھا، ان کی بھی نفسیات میں ہے کہ ہم نے آدھا ملک گنوایا ہے۔ ہم نے اگر آدھا گنوایا تو ہم کون ہیں؟ ہماری کارکردگی، ہماری پرفارمنس کیا ہے؟ اچھا، اسی طرح جب بار بار یہ مذاق بنتا ہے، آپ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سارا ڈول ڈالتے ہوتا ہے، وہ پھر واپس کھوتی چکر کٹ کے پھر بورڈ کے نیچے آ جاتی ہے۔ تو اب بھی اگر اسی طرح کا کوئی ایکشن ری پلے ہوتا ہے تو میری یہ بات ریکارڈ پہ رہے، آج نہیں 10 20 50 سال کے بعد اگر کہیں یہ بچا کچا کہیں چل رہا ہوگا تو ہماری آنے والی نسلیں اور اولادیں سمجھ جائیں گی کہ کوئی بندہ تو ٹھیک ماتم کر رہا تھا۔ اس اسٹیٹ کا مذاق نہ بنایا جائے۔ اگر احتساب کا ڈول ڈال رہے ہو تو اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں، ورنہ میرا آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، نسلیں بگڑ جائیں گی، ریاست کا امیج جو ہے بہت بری طرح برباد ہو جائے گا۔ یہ ایک نان سیریس چیز دکھائی دے گی۔
بھلے لوگوں کو شعوری طور پہ اس کا احساس نہ، ان کے لاشعور میں بیٹھ جائے گا کہ یار کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بس فری فار آل ہی ہے، یہ چنڈو خانہ ہی ہے،